نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اہل ایمان کا جو اعزاز اور اکرام ہوگا جنت میں اور جو نعمتیں انہیں جنت میں حاصل ہوں گی اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کی جا رہی ہیں. گزشتہ کل اس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جو سب سے پہلے جنتی ہوں گے جنت میں داخل ہونے والے ان کے چہرے چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو داخل ہونے والے ہوں گے تو ان کے چہرے چمکتے ہوئے جو ستارے ہوتے ہیں اس کی مانند روشن اور منور ہوں گے. پھر جنت میں جا کر تمام جنتیوں کا جو دل ہوگا وہ دل سب کا ایک جیسا ہوگا، اس میں کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی عداوت نہیں ہوگی، کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی حقارت نہیں ہوگی، کسی سے حسد نہیں ہوگا. ایسے جیسے ایک انسان کا دل، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، کسی سے کسی کے بارے میں بغض، عداوت، نفرت، حرص، طمع، لالچ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. دل صاف شفاف ہوں گے اور کسی کے بارے میں کوئی گمان، کوئی خیال کچھ بھی نہیں آئے گا. تو دل بالکل صاف ہوں گے، کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہوگا. اور ہر شخص کے لیے حور عین میں سے دو دو بیویاں ہوں گی، دنیا والی بیوی کے علاوہ یہ بھی وہاں ملے گی، اور یہ ان حوروں کی سردار ہوگی. اس کی اپنی شان و شوکت ہوگی، اس کو عالی شان تخت ملے گا، اس تخت پر تاج کے ساتھ اعلیٰ لباس کے ساتھ یہ بیٹھی ہوگی. تو یہ کوئی ایسی بیکار چیز نہیں ہے کہ یہاں والی اگر دنیا میں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی بیکار چیز ہے، یہ بیکار نہیں ہے. اور پھر انسان اگر سوچے کہ بیوی جو ہے اس کی بہت بڑی محسنہ بھی ہے، کہ اس کے ایمان کی حفاظت کا وہ ذریعہ ہے اور اس کی نسل کو آگے بڑھانے کا وہ ذریعہ ہے، اس کے بچوں کی وہ ماں ہے، اس کی خدمت کرنے والی ہے، سارے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی، بچوں کو سنبھالنے والی، بچوں کو پالنے والی. تو بیوی کا بڑا درجہ ہے، بیوی کو معمولی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے چاہے برتاؤ کر لو، جیسے چاہے گلا دبا دو. نہیں بھائی، حساب دینا پڑے گا وہاں پر. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر بڑا درجہ دیا ہے اس وجہ سے کہ مرد جسمانی اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور عقل اور شعور کے اعتبار سے بھی اللہ نے مرد کو زیادہ حصہ عطا کیا ہے. پھر مرد کے لیے میراث میں سے پورا حصہ رکھا ہے اور عورت کے لیے اس کا آدھا رکھا ہے. پھر دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کوئی گھٹیا چیز ہے، وہ کوئی گری ہوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے دنیا کے اندر بیویوں کے ساتھ اپنا برتاؤ صحیح رکھنا چاہیے. آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہے، لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں. گھروں کے اندر بیویوں پر تشدد، سختی، بات بات پر لڑائی جھگڑا، فساد. کل اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو وہاں پر ہر شخص کے لیے دو دو حور عین میں سے اس کی دو بیویاں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں.
اور ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گھودا ہڈی اور گوشت باہر سے نظر آئے گا، ایسی صاف شفاف جیسے ٹرانسپیرنٹ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور جیسے کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ 70 وہ جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، 70 جوڑے۔ آج تو ایک جوڑا پہننا مشکل ہوتا ہے نا، وہاں 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، اور ان جوڑوں کی لطافت ایسی ہوگی کہ 70 جوڑے پہننے کے بعد بھی اس کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہو۔ اللہ وہ اسے حسن و جمال والی حوریں عطا فرمائے گا۔ اور جب حوروں کا یہ حسن و جمال ہوگا تو پھر یہ جو حوروں کی سردار ہوگی، ملکہ ہوگی، اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ اور پھر تمام جنتی صبح و شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں گے، یعنی وہاں پر یہ کیفیت ہوگی کہ گویا کہ اللہ کا ذکر اس کی غذا ہوگی، کہ سانسوں کے آنے جانے میں اللہ اللہ چل رہی ہوگی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر وہ چل رہا ہوگا۔ وہاں کوئی اختیاری طور پر بیٹھ کر اس لیے ذکر نہیں کیا جائے گا کہ کوئی ثواب ملے گا، کوئی درجے بلند ہوں گے، وہ تو دنیا میں ہے، کہ یہاں انسان اپنے اختیار سے اللہ کو یاد کرے، اچھا عمل کرے، ذکر اللہ کے اندر لگے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا ایسی ہوگی کہ خود بخود اللہ کا نام اس کی زبان پر ہوگا، اس کے سانسوں کے آنے جانے میں ہوگا، اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھائی اللہ اللہ کر لو، کوئی ذکر کر لو، کوئی تلاوت کر لو، خود بخود یہ چیزیں اس کے اندر چل رہی ہوں گی۔ پھر وہاں پہ نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی، نہ ناک سے صاف کرنے کی حاجت ہوگی، برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور کنگھیاں جو ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی، اور جو انگیٹھیاں ہوں گی جس میں اس کا ایندھن جو ہوگا وہ اگر کی لکڑی کا ہوگا، اگر بہت قیمتی لکڑی ہے، اور یہ بہت مہنگی لکڑی ہے، لاکھوں روپے کلو کے اعتبار سے وہ لکڑی آج بھی ہے، بہت مہنگی ہے۔ اور اس اصلی اگر کی جو اگر بتی بنتی ہے، اصلی اگر کی، تو وہ تو ہزاروں روپے کی بھی ایک اگر بتی نہ ملے۔ آج کل تو لوگ یہ کیمیکل والی گھروں میں جلاتے ہیں، کیمیکل ہے، نام تو اگر بتی رکھا ہے، لیکن اگر کی جو لکڑی سے جو بنی ہوئی ہو وہ تو ہزاروں روپے کی بھی ایک نہ ملے۔ تو یہ تو سارا کیمیکل ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے کہ یہ اس کا دھواں جب سانس کے ساتھ اندر جاتا ہے تو نزلہ، زکام، الرجی، بہت سی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور لوگ برکت کے لیے وہ بیماری پیدا کرنے والی اگر بتیاں دکانوں پہ لگاتے ہیں کہ صبح ہی صبح بازار میں جا کر دیکھو تو وہ دکانوں پہ اگر بتی لگا رہے ہیں، کیا ہے جی؟ برکت کے لیے۔ ارے بھائی برکت کی اگر بتی سے آئے گی؟ کبھی کوئی پوچھے کہ عقل سے اندھے ہوئے کہ اگر بتی کے جلانے سے برکت آئے گی؟ اپنے معاملات کو صحیح نہ کرے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، ملاوٹ کرنا نہ چھوڑے، دھوکہ دینا نہ چھوڑے، چیز کا بدلنا نہ چھوڑے، اور صبح ہی صبح اگر بتی جلا لیں اور پھر اس کے بعد سوچے کہ برکت آ جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے بازار میں، دکانوں پر بہت سے حافظ صاحبان کو مقرر کیا ہوا ہے کہ بھئی صبح جب ہم دکان کھولیں تو آ کر جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ جایا کرو تاکہ اس کی برکت ہو، اور اس کی پھر تنخواہ بھی مقرر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وقت مقرر کر کے جب جا رہا ہے اس کی تنخواہ بھی ہے۔ اب وہ صبح ہی صبح حافظ صاحب پتہ نہیں 5، 10، 20 دکانوں پر اس کا معمول ہے کہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ تو کوئی یہ پوچھے کہ سورہ یاسین اپنی ذات میں اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اس کی برکت سے انکار نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب سے انکار نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ خود کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ خود پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت تو جب آئے گی کہ جب معاملات صحیح ہوں گے، لین دین صحیح ہوگا، جب وعدے پر کسی کو ادائیگی کی جائے گی۔ اور آج یہ کیفیت ہے، بازار میں آپ چلے جائیں کہ جی 1 ہفتے کی ادائیگی پر آدمی مال خرید لیتا ہے، پھر 1 2 مہینے گزار دیتا ہے، پھر پیسے دینے کا نام نہیں ہے، پھر جس نے مال دیا ہے وہ چکرے لگا رہا ہے، پھر وہ ملازم ہو گیا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اب ایسے آدمی کے کاروبار میں کیا برکت آئے گی کہ جس کی نیت ہی یہ ہو کہ ہاں ہاں لے لو بھائی، مال لے لو، پھر پیسے تو اپنی مرضی سے دینے ہیں نا۔ اور جب وعدہ کیا سودے کے وقت میں کہ 15 دن میں اس کے پیسے دینے ہیں، 20 دن میں ادائیگی کرنی ہے، مہینے میں ادائیگی کرنی ہے، تو یہ وعدہ ہو گیا، ایک معاہدہ آپس کے اندر طے ہو گیا۔
اور اگر اس وقت پر ادائیگی کی صورت نہیں ہے تو اس سے جا کر مہلت مانگنی چاہیے کہ بھائی میرا آپ کا یہ وعدہ تھا، اس وقت پر میں نے آپ کو ادائیگی کرنی تھی، لیکن میری مجبوری ہے، اس وقت میرے پاس انتظام نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے مجھے مہلت دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اب وہ ملازم ہو گیا، وہ چکرے لگائے جا رہا ہے، بس کل آنا پرسوں آنا۔ اور بعض تو اتنے نیت کے خراب ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے اور باوجود موجود ہونے کے نہیں دیتے۔ آپ اندازہ لگائیے پھر ایسے کے کام میں برکت آئے گی؟ پھر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ سورہ یاسین صبح سے شام تک پڑھ لیں، پھر کیسے برکت آئے گی؟ صبح شام اگر بتیاں جلاتا رہے پھر کیسے برکت آئے گی؟ جب تک کہ انسان اپنے معاملات کو صحیح نہ کرے، اپنے لین دین کو شریعت کے مطابق نہ کرے، اور دل اور نیت کے ارادے کو درست نہ کرے، کیونکہ لین دین میں خرابی بعد میں آتی ہے، نیت میں خرابی پہلے آتی ہے۔ پہلے تو نیت خراب ہوتی ہے نا اندر سے، جھوٹ بول دو، کم تول دو، ملاوٹ کر دو، چیز بدل دو، کہاں سے؟ یہاں سے تعلق۔ تو جب تک یہاں صفائی نہیں ہوگی، یہاں درستی نہیں ہوگی، یہ دل جو ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سمجھ جاتا ہے تو سارا بدن اس کا سمجھ جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ تمہارا دل ہے۔ تو معاملات تو بعد میں بگڑتے ہیں نا، پہلے دل بگڑتا ہے، پہلے نیت بگڑتی ہے، نیت میں خرابی آتی ہے، تو پہلے اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ یہ اندر سے صحیح ہوگا تو معاملات بھی درست ہو جائیں گے، معاشرت بھی درست ہو جائے گی، اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، پھر سب کچھ درست ہو جائے گا۔ اور پھر آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب یہ درست ہوگا نا، یہ دل درست ہوگا، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جھوٹ بول کے تو زیادہ نفع ملے گا، سچ بول کر کم ملے گا، تو وہ تھوڑے نفع کو ترجیح دے گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اور وہ سچ بول کر حلال کا لقمہ حاصل کرے گا، اور اللہ اس کی سچائی کی برکت عطا فرمائے گا، اس کی سچائی کی برکت سے اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے یہ یہاں کی سچائی، یہاں کی نیت کی صفائی، یہ پہلے ضروری ہے۔ تو بات اس پر چل نکلی کہ اگر کی جو لکڑی ہے، اس کا جو ایندھن ہوگا، اس سے جنت کی انگیٹھیوں کو جلایا جائے گا، اور اس کی ایک خوشبو ہے جیسے عود ہے۔ اب عود میں بھی کیمیکل والا عود آ گیا، ورنہ عود کی جو اصل لکڑی ہے جو دھونی دینے کے لیے جلائی جاتی ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ وہ ہندوستان میں آسام کے اندر ہوتی ہے، کمبوڈیا کے اندر ہوتی ہے، بہت مہنگی لکڑی ہے عود کی۔ اسی طرح سے اگر کی لکڑی ہے، اور پھر اہل جنت کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک کی خوشبو کی طرح خوشبودار ہوگا، دنیا کی طرح نہیں، کیونکہ وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے، وہ جہان الگ ہے۔ اللہ وہاں کا انجام اچھا کر دے، وہاں کی نعمتیں اللہ عطا فرما دے، اور کبھی سوچنا چاہیے، اس جہان کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، اور سوچ کر پھر اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، تو فضل فرما دے، یا ایسے عمل کی توفیق دے دے جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے، یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں کہ دنیا میں پسینہ آ جائے، جسم سے بدبو آنے لگتی ہے، کپڑوں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں مسجد میں گرمی کے زمانے میں، اب تو مسجدوں میں ایئر کنڈیشن لگ گئے، ورنہ پہلے کیا حال ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر ایک پسینے کی اسمیل ہوتی تھی، کیونکہ لوگ پسینے کی حالت میں نماز پڑھنے آتے تھے اور اس کی بو مسجد کے اندر ہوتی تھی۔ تو لیکن جنت کا پسینہ کیسا ہوگا؟ اور ایسا بھی پسینہ نہیں ہوگا کہ شرابور آ رہا ہو، ہلکی سی پسینے کی ایک رمق سی آئے گی، اور اس کے اندر مشک کی خوشبو ہوگی، اور سارے جنتی ایک سی عادت اور سیرت کے ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گے، ملنسار ہوں گے، محبتیں ہوں گی، آپس میں الفت ہوگی، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو جنت کا شوق ہو گیا،
کہ دوستوں سے ملاقات ہوگی، اور پھر شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے۔ سب کی شکلیں کس پر ہوں گی؟ آدم علیہ السلام کی شکل پر۔ اور فرمایا کہ قد جو ہوگا، ہر آدمی کا جو قد ہوگا وہ 60 گز کا ہوگا، 60 گز کا قد ہوگا، قد آدم، آدم علیہ السلام کے قد کے برابر، اور چہرہ بھی ویسے ہی ہوگا، شکل و صورت بھی ویسی ہوگی۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں خوب کھائیں گے پیئیں گے، خوب کھائیں گے پیئیں گے، کیونکہ جنت میں جا کر کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں تو فکر ہے نا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری نماز، پھر یہاں فکر ہے کہ دکان بھی سنبھالنی ہے، نوکری پر بھی جانا ہے، پھر بیوی بچوں کا خیال بھی کرنا ہے، پھر کوئی بیمار ہے اس کی دوا بھی لانی ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سے جنجال ہیں، اس جنجال میں صبح سے شام تک آدمی پھنسا ہوا ہے، لیکن جنت میں جا کے کوئی جنجال نہیں ہوگا۔ وہاں تو یہ حال ہوگا، یہ کیفیت ہوگی کہ ابھی کسی چیز کی یہ خواہش کرے گا، بس اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا اور یہ سوچے گا کہ کاش اس پرندے کے کباب میں کھاتا، تو پرندہ نیچے آئے گا، ذبح ہوگا، اس کا گوشت تیار ہوگا، کباب تیار ہوں گے، اس کے سامنے آئیں گے، یہ کباب کھائے گا اور پرندہ پھر اڑ جائے گا۔ یہ جنت کی رحمتیں ہوں گی۔ تو جنتی جنت میں جا کر خوب کھائیں گے پیئیں گے۔ اسی لیے ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی آ جاؤ، اہل جنت کا کام کر لے۔ دسترخوان پر جیسے کہتے ہیں نا، آؤ بھائی دسترخوان پہ کھانا کھا لو، تو اللہ والے فرماتے تھے آؤ بھائی اہل جنت کا کام کر لیں، کیونکہ اہل جنت کا کام یہی ہوگا، کھانا پینا۔ وہاں پہ کوئی عبادت نہیں ہوگی، کھانا پینا ہوگا، چلو بھائی اہل جنت کا کام کر لیں۔ تو جنتی خوب کھائیں گے، خوب پیئیں گے، اور یہاں تک آتا ہے کہ ایک ایک دسترخوان پر 70 ہزار خوان ہوں گے، 70 ہزار قسم کے کھانے ہوں گے، اور یہ سب کھا جائے گا۔ کیسا میدہ کبھی ہوگا، کیسا ہاضمہ، قد بھی تو 60 گز کا ہوگا نا، یہ 5 فٹ کے نہیں۔ اب تو قد جو ہے نا وہ دن بدن چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ، اور ہر چیز کا سائز کم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی میوزیم میں، غالباً لندن کے میوزیم میں یا کسی میوزیم کے اندر اب بھی 2 گندم کے دانے رکھے ہیں، اور وہ دانے گندم کے بہت بڑے بڑے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ زمانہ امن کی گندم ہے۔ تو پہلے چیزوں کے سائز بڑے تھے، انسانوں کے قد بڑے تھے، اور پھر وہ گھٹتے گھٹتے چیزوں کے سائز کم ہوتے چلے گئے، گناہ بڑھتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی زمین پہ بڑھتی چلی گئی۔ اس نافرمانی کی ظلمتوں کا اثر یہ ہوا کہ چیزوں کے سائز بھی کم ہوتے چلے گئے، لذتیں بھی کم ہوتی چلی گئیں، انسانوں کے قد بھی گھٹتے چلے گئے، انسانوں کی عمریں بھی کم ہوتی چلی گئیں۔ ورنہ پہلے تو عمریں بہت ہوتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا جی دعا کریں، میرے اولاد ہوتی ہے اور بہت جلدی انتقال کر جاتی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ کرے کہ میری اولاد لمبی عمر پائے۔ تو پوچھا کہ بھئی تیری اولاد کتنی عمر میں انتقال کر جاتی ہے؟ کہنے لگی کوئی 200 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، وہ 150 سال کی عمر میں۔ تو کہا کہ اللہ کی بندی یہ 150-200 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں انسان کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 سال ہوگی، اور اس امت کی جو اوسط عمر ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اچھا، کہ جب اتنی عمر ہوگی 60 سال کی، تو پھر وہ لوگ کیا مکان بنائیں گے؟ وہ لوگ کیا تجارت کریں گے؟ وہ لوگ کیا شادیاں کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں سب کچھ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تو بڑی حسرت سے کہتی ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو 60 برس تو سجدے میں پڑھ کے اللہ کے سامنے گزار دیتی، 60 برس اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیتی۔ تو جنتی جنت میں خوب کھائیں گے، خوب پیئیں گے۔ تو بھائی یہاں محنت کر لے آدمی، پھر کھانا پینا تو وہاں جا کر ہے۔
آرام وہاں پر ہے، راحت وہاں پر ہے، لباس کے مزے وہاں پر ہیں، سارا عیش و عشرت وہاں پر ہے۔ یہاں تھوڑی سی اللہ کو راضی کرنے میں محنت کر لے، تھوڑا سا مجاہدہ کر لے، اپنے نفس پر تھوڑی سی رکاوٹ ڈال لے، بھئی اسی کھانے کے لیے تو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے نا، اس لقمے کے لیے سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دبا لیتا ہے، بہنوں کی میراث دبا لیتا ہے، کس کے لیے؟ اس لقمے کے لیے کرتا ہے نا، اور کس کے لیے کرتا ہے؟ اگر اس لقمے پر انسان قناعت اختیار کر لے، حرص و حوث سے باہر نکل جائے، تو پھر آگے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تصور سے زیادہ، خیال سے زیادہ راحت ہی راحت ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ وہ دیکھی کسی نے نہیں ہے، اور یہاں سامنے نظر آتا ہے، بس بھی سوچتا ہے کہ جو مل جائے ہڑپ کر جاؤ، جو مل جائے اسے اپنے اندر پیٹ میں اتار جاؤ، یہ بھی نہیں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب کیا دے گا۔ اور جن اہل حق کا اس نے حق دبا لیا، کسی کا قرض لے کے واپس نہیں کیا، کسی کی میراث دبا لی، کسی کو کوئی چیز اٹھا لی، ناجائز قبضہ کر لیا، لوگوں پہ ظلم کیا، کل قیامت کے دن جب وہ اپنا مطالبہ لے کر آئیں گے پھر کیا چیز پیش کرے گا؟ کیا تیرے پاس ہوگا ان کو دینے کے لیے؟ اور اگر نیکیوں کا ذخیرہ نہ ہوا تو ان کے گناہ تجھ پہ ڈال دیے جائیں گے، کس حال میں کھڑا ہوگا؟ تو وہاں کے انجام کو سوچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہاں کا انجام کیا ہوگا۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اس لیے دنیا کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس کے لیے، دنیا کے عیش کے لیے اپنے آخرت کے عیش کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش نہیں ہے، یہ تو فانی ہے۔ اس لیے اس باقی پر اس فانی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، یہ تو فنا ہونے والا ہے، چھوٹنے والا ہے۔ اور پھر جتنا کچھ بھی انسان جمع کر لے، دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے مالدار جن کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ایسی آزمائش آئی، ایسا امتحان آیا کہ وہ ہاتھ لینے والا بن گیا، جنہوں نے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگی، ان کے خاندان نے بھیک مانگی، ایسے ایسے حالات پیش آئے۔ اور یہاں اگر تنگی سے بھی گزر گئی، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، آگے تو ایسی عیش ہے نا۔ اور پھر فاصلہ کتنا سا ہے کہ ایک ہچکی آئی اور یہاں سے کنیکشن ختم ہوا، بس اگلے جہان میں پہنچ گیا۔ اگر کچھ اچھا کیا تو راحت ہی راحت ہے، ایسی عیش ہے، اور اگر برا کیا ہے تو پھر اس کی سزا، اس کی جزا یہیں سے شروع ہو جائے گی کہ ایک ہچکی سے معاملہ ختم ہوا، اب حساب کتاب شروع ہو گئے۔ اور وہ ساری باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ کیسے ملک الموت آئے گا، کس طرح قبض روح ہوگی، وہ ساری کیفیت ابھی چند دن پہلے گزری ہے۔ اللہ وہاں کا انجام اچھا کر دے، اور اس فکر کو اللہ دلوں میں بیدار کر دے، تو بھائی اصل نعمتیں آخرت کی نعمتیں ہیں۔ بس دنیا کی فانی نعمتوں کی وجہ سے، لذتوں کی وجہ سے اس باقی لذتوں کو، نعمتوں کو کھوٹا نہ کرے، اس سفر کو کھوٹا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما۔
اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنی رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ فکر آخرت کو دلوں میں بیدار فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ غفلت والے اعمال سے، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور جو وقت یا اللہ ہم نے غفلتوں میں گنوا دیا، اے اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما، یا اللہ جن نعمتوں کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا اللہ ہمارا استحقاق تو نہیں ہے، اے اللہ بلا استحقاق کے تجھ سے سوال ہے، یا اللہ یہ نعمتیں بلا استحقاق کے عطا فرما، محض اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا فرما، آپ کے طفیل سے یا اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے حبیب کے طفیلی ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، اپنے حبیب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، آپ کے صدقے میں یا اللہ ہمیں جنت کے، آخرت کے یہ انعامات عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، موت بھی اپنے استحضار اور ذکر والی عطا فرما، ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، قبروں کو کشادہ فرما، قبروں کو منور فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ یہاں بھی ستاری فرما، وہاں بھی ستاری فرما، نہ یہاں رسوا فرما نہ وہاں رسوا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اپنے حبیب کا جوار اور دیار ہمیں نصیب فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو خطا فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اسے نیک، صالح، مخلص قیادت عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت اور دقت سے حفاظت فرما، ہر ابتلاء اور آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، اچھے اخلاق کا یا اللہ ہمیں حامل بنا، اچھے کردار اور اچھی گفتار کا حامل بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کی خوشیاں والدین کو دیکھنا یا اللہ نصیب فرما، سب کی اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا،
یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا